بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں تفسیر قرطبی کا مطالعہ کر رہا تھا، حرم میں بیٹھے ہوئے ایک حدیث میرے سامنے آئی تو دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں تاکہ اس پر میں بھی عمل کروں اور آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العالمین نے سورۃ فاتحہ کو نازل کرنے کا، آیت الکرسی کو نازل کرنے کا، اور شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس آیت کو نازل کرنے کا۔ اسی طرح چوتھی آیت، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جب ان آیات کے نازل کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، ان آیات کو اپنے عرش کے سامنے لٹکا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ اور ان آیات کے درمیان سارے پردوں کو ہٹا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ان آیات کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو ان آیات کو اللہ نے بولنے کی قوت دی اور کہا، اے اللہ تو ہمیں ایسی جگہ پہ نازل کر رہا ہے، الی دار الذنوب، جہاں جس ملک میں سارے گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی طرف نازل کر رہا ہے جو تیرے نافرمان ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم جو شخص ان آیات کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو میں اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا اور اس کی طرف روزانہ 70 مرتبہ نظر شفقت سے دیکھوں گا اور روزانہ اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، اور سب سے ادنا حاجت یہ ہے کہ اس کی بخشش بھی کر دوں گا، اور اس کی دشمن کے مقابلے میں مدد بھی کروں گا۔ میرے دوستو، ان آیات کی کتنی فضیلت ہے۔ میری آپ حضرات سے التماس ہے کہ فرض نماز کے بعد ان آیات کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔